بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء، آیت نمبر 66، 67 اور 68 کا ترجمہ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سننے لگے اور پڑھنے لگے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ آیت نمبر 67 وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا اجرًا عظیما، اور آیت نمبر 68 وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مستقیما۔ ان تینوں آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کے امتحان کا ذکر کیا۔ اگر ان کے اوپر آزمائش آتی، ان کا امتحان لیا جاتا تو ان کا کیا حال ہوتا، کیونکہ پیچھے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے یہ بات ہم نے سنی اور پڑھی کہ اگر تمہاری زندگیوں میں کوئی مرحلہ ایسا آ جائے کہ جس میں جھگڑا ہو جائے، بات طول پکڑ جائے، تو فیصلہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں۔ جو فیصلہ نہیں مانتا منافق ہے، اس آیت میں بھی ان کا ہی ذکر ہے، کیونکہ اس میں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، علیہم ہم جو ضمیر ہے نا، یہ منافقین کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت ابن عباس جن کا ذکر پچھلی آیات میں چلا آ رہا ہے، جب معمولی سی آزمائش آتی ہے تو ان منافقین کی ایمان کی کلی کھل جاتی ہے، یہ کتنا ان کا ایمان مضبوط ہے۔ اور اگر ان کا شدید قسم کا امتحان لیا جاتا تو گنتی کے چند آدمیوں کے سوا سارے کے سارے فیل ہو جاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ آیت سنی، یہ شدید امتحانات والی، آزمائش والی، تو صحابہ بول اٹھے اور انہوں نے کہا لو فعل ربنا لفعلنا، اگر ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا اور یہ سخت آزمائش ہمارے اوپر آئی تو ہم ضرور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ جتنا مرضی سخت امتحان آ جائے، اگر ہمارے رب کی طرف سے وہ حکم ہوا تو ہم اس کے اوپر ضرور عمل کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ کرام کا یہ خوبصورت جواب سنا تو اس کی تصدیق فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ الایمان اثبت فی قلوب آلہ من الجبال الرواسی، اہل ایمان کے دلوں میں جو ایمان ہے نا، وہ مستحکم پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ جس طرح مضبوط پہاڑ ہوتا ہے نا اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا، اہل ایمان کے دلوں میں جو ایمان ہے یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تصدیق فرمائی۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں منافقین کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے یہ کتنا ہی بہتر ہوتا کہ تم پوری یکسوئی سے میرے رسول کا دامن پکڑ لیتے، پہلے بھی تھا، آج بھی یہ حکم موجود ہے، تمہاری دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی۔ کب؟
جب میرے رسول کا دامن پکڑ لیتے، قرآن و حدیث پر مضبوطی سے عمل کرتے، اور اس کا بڑا فائدہ تمہیں یہ ہوتا کہ یہ جو تذبذب کی کیفیت سے تم ہر وقت دو چار رہتے ہو، گو مگوں، یہ صحیح وہ صحیح، یہ غلط وہ غلط، کبھی اسلام کی طرف لپکتے ہو، کبھی کفر کے ساتھ جا چمٹتے ہو، کبھی کہتے ہو اسلام کی بات درست ہے، کبھی کہتے ہو یہودی وہ بہتر ہیں، ادھر چلے جاتے ہو، تو یہ کبھی ادھر کبھی ادھر، اس سے تمہاری جان چھوٹ جاتی، تمہارے دلوں کی بے یقینی یقین سے اور تمہارے روحوں کی بے چینی اطمینان سے بدل جاتی، تمہارے دلوں کو اطمینان مل جاتا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس شخص کے کرب و الم کی کیا کیفیت ہوتی ہے جو تذبذب اور بے یقینی کے موجوں کے تھپیڑے کھا رہا ہوتا ہے، کہ ہر وقت تذبذب کا شکار ہوتا ہے، نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے، اور اس کے زندگی کی جو کشتی ہے نا، اس کی کوئی متعین منزل ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، اس کی منزل کیا ہے، کیونکہ ایسا بندہ جو ہوتا ہے منافق، دل سے اور زبان سے اور، تو اس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ اور وہ اشد تثبیتا، یہ جملہ اللہ پاک نے کتنا پیارا اور حکیمانہ انداز سے ان کو سمجھایا گیا ہے، اور آیت نمبر 68 کے اندر جو اللہ پاک نے حکم دیا، علامہ بہضاوی فرماتے ہیں کہ اطاعت رسول کی برکت سے ان کو وہ راستہ مل جاتا جو انہیں حریم قدس تک پہنچا دیتا، اور ان پر غیب کے دروازے کھل جائیں گے اگر وہ ایسا کریں، اطاعت رسول کر لیں تو ان پر غیب کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ پاک جتنا کسی کو علم دے اور پھر وہ اس علم کے مطابق عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ علوم عطا فرما دیتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا، سبحان اللہ، یعنی علم کے مزید دروازے اس کے اوپر کھول دیے جاتے ہیں۔ الفاظ کے اوپر ذرا غور کرتے ہیں، فرمایا وَلَوْ، واو اور لو اگر، انا بے شک، کتبنا ہم فرض کر دیتے، اللہ پاک کی طرف سے اگر ہم فرض کر دیتے، علیہم ان پر، یعنی ان منافقین کے اوپر، اب تو یہ صرف فیصلہ نہیں مان رہے، تو اگر ہم یہ ان کے اوپر لازم کر دیتے، فرض کر دیتے، ان کے اقتلو، قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، اگر میری طرف سے ان کے اوپر یہ فرض حکم آ جاتا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، او یا اخرجو، نکل جاؤ، من سے، دیار، دار کی جمع گھروں، دار گھر کو کہتے ہیں، بیت بھی عربی میں گھر کو بولا جاتا ہے، کم اپنے، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، بڑی سخت آزمائش ہے، اگر اللہ پاک کی طرف سے ہے نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اگر ایسا ہوتا، یعنی اگر میں یہ آزمائش ان کے اوپر ڈال دیتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو پھر اللہ پاک ان کی کیفیت بیان فرما رہا ہے کہ ما فعلوہ، وہ اس طرح نہ کرتے، اس کے اوپر عمل نہ کرتے، الا مگر، قلیل، چند آدمی، منہم، ان میں سے چند ایک کے سوا کوئی بھی اس آزمائش پر پورا نہ اترتا۔ آگے فرمایا واو اور لو اگر، انہم، بے شک وہ، فعلو، اس طرح کرتے، ما یوعظون بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، یعنی جو ان کو نصیحت کی گئی، کس بات کی نصیحت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ مانو، اپنی زندگی جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع کر دو، یہ حکم دیا گیا نا۔ اگر وہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی اس کے اوپر عمل کر لیتے تو فرمایا لکانا، ہوتا، خیر، بہتر، لہم، ان کے لیے، تو ان کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہوتا، وہ اشدہ تثبیتا،
اور اس طرح سختی سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر ثابت قدم ہو جاتے تو ان کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز ان کے قدم ڈگمگا نہ سکتی۔ یہ اتنے مضبوط ہوتے اسلام کی تعلیمات پر، قرآن و سنت کی تعلیمات پر اتنے مضبوط ہو جاتے اگر یہ اس کے اوپر عمل کرتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا۔ فرمایا واؤ اذا لآتیناہم، تو اس وقت جب یہ اس طرح کرتے تو ہم ان کو عطا کرتے، ہم ان کو دیتے من لدنا، اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، اجرا عظیما، بڑا ہی اجر۔ میرے کرم کے دروازے ان کے اوپر کھل جاتے۔ یعنی اگر ایسا یہ کرتے، چونکہ نہیں کر رہے اس لیے خدا کی ناراضگی ہے، چونکہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا اس لیے اللہ کے کرم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اس لیے افراتفری ہے، اس لیے انتشار ہے، اس لیے کاروبار میں، روزی میں بے برکتی ہے، اس لیے گھروں میں لڑائیاں ہیں۔ یہ منافق ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اندر کچھ اور ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہم مسلمانوں کی اکثر کی حالت یہی ہے کہ منافقین کا جو کردار تھا، منافقین والے جو عمل تھے وہی آج ہمارے ہیں۔ اس لیے گھر گھر آپ کو لڑائیاں نظر آ رہی ہیں، اس لیے گھر گھر بے برکتی نظر آ رہی ہے، اس لیے گھر گھر بے چینی اور بے کیفیت کی جو وہ کیفیت اس سے ہر آدمی دو چار نظر آ رہا ہے۔ نہ باپ، نہ ماں، نہ اولاد، کوئی بھی تو مطمئن نہیں ہے کوئی مطمئن آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی کو اطمینان کی دولت ملی ہوئی ہے، سکون کی دولت ملی ہوئی ہے، وہ کہ میں سکون میں ہوں؟ ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تھا اس طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا رہی۔ اپنی مرضی سے ہم اپنی زندگی کا کوڑا جو ہے یہ دوڑائے جا رہے ہیں، اس لیے قدم قدم پر ناکامیاں، قدم قدم پر بے چینیاں، پریشانیاں، اور چاروں طرف سے پریشانیوں نے ہم کو گھیر رکھا ہے۔ آئیے اگر ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ لوگ ایسا کریں، اس کے اوپر عمل کریں جو ان کو نصیحت کی گئی ہے، تو پھر ہم اپنی طرف سے ان کو وہ عطا کریں گے جو اجراً عظیما، بڑا ہی اجر ہے۔ اور یہ سکون قلبی بھی خدا کا ہی اجر ہے نا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس آدمی کو سکون قلبی مل جاتا ہے، اطمینان قلب جس کو مل جاتا ہے، جو بندہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے، اور مطمئن یاد رکھیے اپنی زندگی سے وہی آدمی ہوتا ہے کہ جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو کسی کا حق نہیں مارتا، جو کسی کا دل نہیں دکھاتا، جو ہر ایک کے حقوق ادا کر رہا ہے، اس کا ضمیر اس پر ملامت نہیں کرتا، اس کا ضمیر مطمئن ہے، اس کا دل مطمئن۔ جب ضمیر مطمئن ہے تو یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ اپنے ان خوش نصیب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا آخری آیت جو آج کی ہے، آیت نمبر 68، کہ جب میرا بندہ یا میرے بندے اس طرح ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے، ان کی زندگی آگے چل رہی ہوتی، تو ہم اپنی طرف سے اجر عظیم بھی دیتے، اور پھر وَلَهَدَيْنَاهُمْ، ہم ان کو ہدایت بھی دے دیتے، ہم ان کو ادھر چلا دیتے، صراطً مستقیما، جو سیدھا راستہ ہے۔ تو سیدھا راستہ جاتا کہاں ہے؟ سیدھا راستہ جنت میں جاتا ہے۔ تو نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، ہم ان کی رہنمائی کر دیتے، ہم ان کو ہدایت دے دیتے، ہم ضرور انہیں پہنچا دیتے۔ کہاں؟ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ یہ کب ہوتا؟ جب آدمی قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھتا اور سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی آگے چلاتا۔ آئیے الحمدللہ یہ خوبصورت سلسلہ جو ہے، یہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ روزانہ قرآن مجید کی کچھ آیات 1 2 3 ہم سمجھتے ہیں،
ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو سمجھیں، یاد رکھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس پیغام کو آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ دین کا علم اپنی ذات تک نہیں رکھا جاتا۔ وہ ہمارا چینل ترجمۃ القرآن ایک روزانہ یہ شروع جو ہے ترجمۃ القرآن کی یوٹیوب، اس کے اوپر روزانہ کا یہ پروگرام چلتا ہے، اس کو بھی آپ خود بھی شیئر کریں، آگے دوستوں تک اس کو شیئر کریں۔ یہ نیکی ہے، دیکھو میں بول کے آپ تک ایک نیکی پہنچا رہا ہوں، اور آپ اس پیغام کو اپنے دوستوں تک جب شیئر کریں گے تو یہ نیکی کا پیغام آگے چلا جائے گا۔ سنیں، جب موقع ملتا ہے فارغ بیٹھتے ہیں تو قرآن مجید کی تعلیمات کو سنا کریں، یاد رکھا کریں، پھر ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے اللہ کریم ہماری زندگیوں میں برکت ڈالے گا، ہماری روزی میں برکت ڈالے گا، ہمارے گھروں میں برکت ڈالے گا۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔